بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو عمران خان نے اس وقت کے آرمی چیف پہ اور دیگر لوگوں پہ الزامات لگایا، ایون کہ امریکہ پہ الزام لگا دیا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے، اور بارہا یہ سوال کیا جاتا رہا کہ عمران خان کی حکومت کیوں گرائے گی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، عمران خان نے، سابق جو وزیر تھے انہوں نے، اور یہ بدتمیز بریگیڈ جو ہے سوشل میڈیا کی، انہوں نے اس پہ بڑا پروپیگنڈا کیا۔ تو خیر سر، اب اس کا آ گیا جواب، تو جواب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا سکینڈل ہے، وہ بھی عمران حکومت کا سکینڈل ہے، وہ اس کی تفصیلات، ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپریشن گولڈ سمتھ، یہ آپریشن کیا چیز ہے، یہ بہت وائرل ہے، بہت ٹرینڈنگ میں ہے نا یہ سارا، آپ دیکھیں آپریشن گولڈ سمتھ۔ گولڈ سمتھ کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گولڈ سمتھ برطانوی یہودی ہیں، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جن کی بیٹی جمیمہ گولڈ سمتھ عمران خان کی اہلیہ ہوا کرتی تھیں۔ ویسے خیر آج کل وہ اہلیہ تو نہیں ہے باضابطہ، لیکن ان کی بہت اچھی دوست ضرور ہیں، اور عمران خان کے دونوں صاحبزادے ان کے پاس ہوتے ہیں، چونکہ وہ ان کی ماں ہے، اور ان کی گارڈین ان کے پاس ہے۔ اور ویسے ان بچوں کے ساتھ ایک بچی بھی، ایک لڑکی بھی جو ہے وہ اسی گھر میں قیام پذیر ہے، جس کا نام ٹریان وائٹ، اور یہ بچی بھی مبینہ طور پہ عمران خان کی ناجائز بیٹی ہے۔ وہ میں نے مبینہ کا لفظ یوز کیا اور ناجائز کا بھی، وہ اس لیے کہ عمران خان نے پاکستان میں آج تک اس بچی کو اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا، حالانکہ کیلیفورنیا امریکہ کی عدالت میں یہ کیس تھا سیتا وائٹ کا، اس میں عمران خان جو ہے وہ ان کے وکیل نے تسلیم کر لیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بچی جو ہے وہ جمیمہ کی گارڈین شپ میں ہے، اور جمیمہ کے ساتھ جو ہے ان بچوں کے ساتھ وہ رہتی ہے۔ یہ صرف میں نے بتانا تھا آپ کو کہ یہ گولڈ سمتھ کون ہے، ویسے آپ کو علم ہے، لیکن سر یہ آپریشن گولڈ سمتھ کیوں چل رہا ہے، یہ سوال ہے۔ سر یہ آپریشن گولڈ سمتھ پروجیکٹ عمران کو بچانے کے لیے پیسے کا بے دریغ استعمال ہے۔ یہ بدتمیز بریگیڈ کو جو پیسہ بانٹا جا رہا ہے یہ گولڈ سمتھ کی تجوریوں سے آ رہا ہے۔ یہ وہ ایجنٹ عادل راجہ، شہین صوبائی اور ان جیسے باقی یہ جو لوگ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں، اور یہ ایجنٹوں کے اعلیٰ کار کا کردار ادا کرتے ہیں، ان سب کو یہ پیسہ وہاں سے دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے آپریشن گولڈ سمتھ، اور اس کے لیے یہ جو اوورسیز پاکستانیز میں تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ بیرون ملک، اس کے لیے بھی یہاں سے پیسہ آ رہا ہے، اور اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے لیے جو ہے آواز بھی اٹھانی ہے۔ عمران خان کی مصنوعی جو پاپولیرٹی ہے اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ بنا کے رکھنا ہے کہ جناب عمران خان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے یہ جو آپریشن گولڈ سمتھ ہے وہ زوروں شور سے جاری ہے اور پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ لیکن خیر میرا خیال ہے کہ یہ سارے کی ساری ایکسرسائز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، کچھ حاصل نہیں ہونا، کیونکہ آپ جتنا مرضی پیسہ لگائیں، پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت سہولت کاری کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور کسی بھی کیس میں ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ جناب کوئی سہولت کاری والا فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا کوئی سہولت کاری میسر ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ یہ ناکامی، اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بھی باضابطہ طور پہ محاذ سنبھال لیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب نے 2 دن قبل لاہور میں طلباء کے ساتھ ایک پروگرام کیا، جس میں انہوں نے یہ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا تھا نا، تقریباً کچھ 3.5 گھنٹے کا پروگرام تھا، اس میں سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوا، اور بڑے مدلل انداز میں انہوں نے بڑے جواب بھی دیے۔ اور ان پروگرامات کا بیسیکلی جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد یہ ہے کہ جو زہر نوجوانوں کے ذہنوں میں گھولا گیا ہے اس کا تدارک کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب نے بھی
اسلام آباد میں اسی طرح کے ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اس پروگرام میں جو اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر میں ہوا، اس میں کوئی مجموعی طور پہ کوئی 2500 کے قریب نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس طویل پروگرام میں بھی اسی طرح سوال و جواب کی نشست ہوئی، اور ان سوال و جواب، حالانکہ یہ بڑے سخت قسم کے سوال جو ہے آرمی چیف صاحب کے سامنے رکھے گئے، لیکن انہوں نے بھی بڑے تحمل کے ساتھ جواب بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ لیکن سر یہ سارے کام کر کون رہا ہے؟ یہاں پہ پھر وہی بدتمیز بریگیڈ آ جائے گی جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، ان کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ ہو، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ اس کو ذرا کنکلوڈ کر لینا آرمی چیف صاحب والے میٹر کو۔ اور اسی طرح آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی اس یہ جو ان کا سوال و جواب کا سلسلہ ہوا، اس میں سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی سوال جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ یہ باقاعدہ طور پہ بچوں کے ذہن میں زہر گھولا گیا تھا۔ ویسے بدقسمتی کے ساتھ اگر ہماری جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے تو ایک چھوٹی سی بات میں گزارش کر دوں کہ یہ پودا لگانے میں بھی انہی کا کردار ہے۔ اگر آج آرمی چیف DGISI جو ہیں وہ خود محاذ پہ نکلے ہیں تو سر ایک وقت تھا کہ اسی ادارے سے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت سارا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ محبت کی جاتی تھی۔ ان لوگوں کو جو ہے پروان چڑھایا گیا، 5th جنریشن وار کے نام پہ جو ہے یہ بدتمیز بریگیڈ جو ہے وہ پاکستان میں مسلط کی گئی، اور آج پوری قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ لیکن ایک خبر جو غریدہ فاروقی صاحب نے ٹویٹر کے ذریعے شیئر کی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ کہتی ہیں کہ جی وہ اس فنکشن میں موجود تھیں، تو یہاں پہ چونکہ نوجوانوں نے بہت سارے مختلف سوالات بھی کیے سیکیورٹی سے متعلق، قومی سلامتی سے متعلق، سیاست سے متعلق، لیکن ایک سوال جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جناب عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے متعلق، اور جس پر آرمی چیف صاحب نے جو رسپونڈ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ سوال تھا کہ جی منتخب حکومتیں جو ہیں وہ کیوں اپنی مدت پوری نہیں کرتی یا کرنے نہیں دی جاتی۔ تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ملک کے ٹکڑے کرنے لگا ہو، ملک کو بیچنے لگا ہو، کیا پھر بھی اسے 5 سال مدت پوری کرنے دی جائے؟ انڈیا میں 12 عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ برطانیہ میں 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں بھی آئینی پارلیمانی طریقے سے 172 کا نمبر پورا ہوا، عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمان کا حصہ رہتے، نہ کہ سڑکوں پر آ جاتے۔ غیر جمہوری رویے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف کو چاہیے تھا اپنا 172 کا نمبر پورا کر لیتے، کیوں پورا نہیں کر سکے؟ یہ دوسری طرف کا مطلب ہے عمران خان صاحب، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے آئینی طریقہ ہے عدم اعتماد کا، اور اگر آپ کے پاس ایوان کی اکثریت حاصل ہے تو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، ناکام ہو جاتی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا تجربہ کیا جاتا رہا لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ عمران خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عمران خان اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے، لہٰذا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اور ان کو وہ یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پہلے وزیر اعظم بنے جنہیں آئینی طریقے سے جو ہے وہ گھر بھیجا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے غیر آئینی قسم کے طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ لیکن سر آرمی چیف صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، میرا خیال یہ ہے کہ ان باتوں کی آرمی چیف صاحب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ملک کی جو سیاسی قیادت ہوتی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ سیاسی قسم کے معاملات پہ ان کو لب کشائی کرنی چاہیے، لیکن آرمی چیف صاحب کو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈریس کرنی پڑ رہی ہیں کہ ایک وقت میں فوج کے ایک بڑے ادارے نے یہ سارا کچھ کھڑا کیا سر، یہ بھی سچائی ہے۔ اور اب آرمی چیف صاحب اور DGISI، کیونکہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کی ذہن سازی جو کی گئی، ان کے ذہنوں میں جو زہر گھولا گیا، زہر کی پویندکاری کی گئی، اس کا تدارک بڑوں نے کرنا ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے فریضہ انجام دینا شروع کیا ہے۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے جی وہ
اپنے ہی وہ جو پہلے والے تھے ان کی غلطیوں کو سدھارنے کا یہ ذمہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے سر اٹھایا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ رکنا نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آرمی چیف اور DGI کو اس پہ کام کرنا چاہیے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے، وہ اس محاذ پہ آگے آئیں، وہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوال ابھرتے ہیں ان کو سوالوں کو سنیں اور اس پر جواب دیں، ان کا وہ جو جذبات ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کریں۔ یہ ضروری ہے یہ ساری چیزیں، تاکہ پاکستان کے لیے کوئی بہتری کے آثار پیدا ہوں۔ نوجوانوں کے ساتھ یہ جو ظلم کیا گیا ہے نا، باقاعدہ پروجیکٹ عمران والوں نے جو کیا ہے اس کا تدارک کرنا بڑوں کی ذمہ داری ہے، اور ان کو یہ فریضہ جو ہے وہ انجام دینا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں یہ پوری پلاننگ کے ساتھ سوشل میڈیا کو فوکس کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا سے اٹیچ رہتا ہے، تو عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے والی جو طاقتیں ہیں انہوں نے اس پہ پوری اسٹڈی کی اور انہوں نے اسی پر کام کیا۔ عمران خان نے جب ان کی خیبر پختونخوا میں پہلی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے اس حکومت میں سب سے پہلے اسی پر کام کا آغاز کیا اور اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں سوشل میڈیا انفلوئنسز کا منصوبہ تیار کیا اور اپنے 2 سالہ اقتدار میں مجموعی طور پہ 5000 نوجوانوں کو بھرتی کیا۔ یہ جو 5000 نوجوان تھے ان کو 20 سے 25 ہزار اور کچھ کو 40 ہزار تک جو ہے وہ ماہانہ تنخواہ دی جاتی رہی حکومتی خزانے سے، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف، عمران خان اور عمران خان پروجیکٹ عمران خان جو ہے اس کی فروغ کے لیے لوگوں میں جو ہے وہ ذہن سازی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس حوالے سے جو پوسٹیں ہیں وہ شیئر بھی کریں گے، وہ تحریریں بھی جو ہیں وہ شیئر کریں گے، اور یہ میجورٹی جو پوسٹیں اور تحریریں جو ہیں وہ ان کو بنا کے دی جاتی تھی۔ کون بناتا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سر یہ باقاعدہ اس پہ کام کیا گیا، اور یہ اس کام کا نتیجہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس قسم کا جو ہے وہ ہنگامہ برپا کیا جاتا ہے، اداروں کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کام کے ذریعے دشمن کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس کے اعلیٰ کار کا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے ہی اداروں کے خلاف جو ہے یہ زہر گھولنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ لیکن اب میرا خیال میرے پاس جو خبر یہ ہے کہ جی اب ان کا ٹائم مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، کیونکہ نیب نے یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسز منصوبہ تھا اس کی چھان بین کا آغاز کر دیا ہے، اور اس حوالے سے اس منصوبے کے جو اپنا کنٹینٹ ڈیولپر تھے ان کو طلب کر لیا ہے، ان سے اس حوالے سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور اس معاملے پہ ممکنہ طور پہ نیب کی طرف سے ریفرنس فائل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی بڑی اہم قسم کی گرفتاریاں جو وہ ہو سکتی ہیں۔ وہ بچے جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھے ان کا میرا خیال ہے کہ شاید ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ جو پالیسی اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس زہر سے پاک کرنا ہے، اس زہر کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دینی تاکہ وہ کوئی ان میں وہ کیا کہتے ہیں اپنا انتقامی قسم کی کوئی جو جذبات ہیں وہ پیدا نہ ہوں، تو لہٰذا یہ جو پالیسی ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو کہ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ ہرزہ سرائی کرنے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور اس حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں 550 ایسے اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے جو پاک فوج اور عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی میں ملوث پائے گئے ہیں، اور اس میں یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ان میں صحافیوں کے اکاؤنٹس بھی شامل ہیں، سیاستدانوں کے بھی ہیں، وکلاء کے بھی ہیں، عام صارفین کے بھی ہیں، تو تقریباً مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والی جو شخصیات ہیں ان کے اکاؤنٹس شامل ہیں۔ لیکن ان میں جو زیادہ تر اکاؤنٹس جن سے اصل میں یہ سٹارٹ کیا گیا کام، وہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ بیرون ملک سے آپریٹ کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو پھر اندازہ ہو گیا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ سر
یہ ساری چیز آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ گولڈ سمتھ جو ہے نا، یہ اس کا اثر ہے، یہ وہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے بیرون ملک سے بیٹھ کے آج بھی اداروں کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اور پروجیکٹ عمران کی مکمل طور پہ جو ہے بیک اپ آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں بھی ہمارے لوگوں پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے یہ جو ہمارے دشمن ہیں نا، یہ یہودی ایجنٹ وغیرہ سارے کے سارے، ان کا جناب ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ان کی سازشوں کو ناکام بھی بنانا ہے اور اپنے بچوں کو ان سے بچانا بھی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس میں ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن یہ کردار بھی سیاستدانوں کا ہے۔ تو لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ جو ملک کی بڑی سیاسی قیادت ہے، ان کو اس ڈگر پہ چلتے ہوئے ہماری جو نوجوان جو ہے، یوتھ جو ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن کو بڑھانا پڑے گا۔ وہ کام جو انوار الحق کاکڑ نے سٹارٹ کیا بطور نگران وزیر اعظم، آنے والے وزیر اعظم پر یہ بڑی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کام کو کس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ آج کا جو نوجوان ہے وہ سوال کرنا جانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے ذہن میں ہے وہ پوچھے اور اس کو جواب دیا جائے۔ تو سر بہتر یہ ہے کہ اب ذرا خود کو چینج کریں، سوال سنیں بھی اور مدلل انداز میں جواب بھی دیں، کیونکہ یہ آج کی نسل جو ہے وہ کل کی نسل کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ماں باپ بنیں گے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اگر آج ان کو آپ نے اسی طرح چھوڑ دیا نا، تو پھر کون سی آگے نسل آنے والی ہے۔ یہ بڑی خطرناک اور بڑی تشویشناک صورتحال ہوگی۔ لہٰذا اس کا جو ہے سد باب بھی ہونا چاہیے اور اس کی نزاکت کا ادراک بھی رکھنا چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔